بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا ابلیس سے پہلے کوئی شیطان یا جن موجود تھا؟ اللہ پاک نے ابلیس کے لیے جوڑا یعنی اس کی بیوی کب پیدا کی؟ ابلیس کا نکاح کب ہوا؟ اس کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا دنیا میں موجود شیاطین و جنات ابلیس ہی کی اولاد ہیں؟ ناظرین گرامی، آئیے پہلے تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابلیس کی کوئی اولاد موجود ہے؟ اس بارے میں اللہ پاک قرآن کی سورہ کہف میں فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم کو سجدہ کرو، سو ان نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ شیطان کو منتخب کیا۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ شیطان جنات میں سے ہے، اور اس کے علاوہ ابلیس شیطان کی کثیر اولاد کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے؟ علامہ عبد الرحمن بن الجوزی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حسن اور قتادہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں شیطان کی ذریت سے مراد شیطان کی اولاد ہے، اور یہ شیطان کی اولاد ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ بنو آدم کی۔ رحمت الہی سے ملون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے آگ کے شعلوں سے ایک جن کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی، اسی جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی۔ نزعۃ المجالس میں حدیث میں ہے کہ جب اللہ پاک نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصہ کا القاء کیا۔ غصے کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا ہوئی، اس چنگاری سے حق تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی پیدا کی۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ابلیس سے نسل پیدا ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو اپنی ہی شرمگاہ میں داخل کیا تو 5 انڈے دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل ذریت یہی ہے۔ حیات الحیوان میں شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں روایت کچھ اس طرح مذکور ہے۔ اللہ پاک نے ابلیس کی داہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے، جس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں، اور ہر انڈے سے شیطان مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ جنات اور شیاطین 2 الگ الگ مخلوق ہیں۔ علامہ زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں لکھے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے 4 قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا: ملائکہ، شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان کے 10 حصے کیے، 9 حصے ملائکہ اور 1 حصہ شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان تینوں کے 10 حصے کیے، 9 حصے شیاطین اور 1 حصہ جنات اور انسان۔ اس کے بعد جنات اور انسان کے 10 حصے کیے، 9 حصے جنات اور 1 حصہ انسان۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، انسانوں کے باپ ابو البشر، جبکہ جنات کے باپ الجان۔ اسی طرح شیطان کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان کچھ کافر مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں، نہ ہی کسی کو موت آتی ہے۔ جب قیامت سے 40 سال پہلے ابلیس مرے گا تو اس کے ساتھ ہی یہ سب مریں گے۔ حضرت مجاہد نے شیطان کی بیوی کا نام ترتبہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کچھ کام اس طرح لکھے ہیں: دمبور، شیطان کا بیٹا جو ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، عورتوں کو مردوں اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ صبر، جو مصائب کا سبب ہے۔ عیور، جو ریاکاری کا سبب ہے۔ مسعود، جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے۔ واسم، جو اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے، وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ الغرض شیاطین روزانہ ایک انسان پر کئی مرتبہ اپنے قابو میں کرنے کے لیے حملہ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن مسعود حضور اکرم نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں اور شیطانوں میں سے اس کا ہم نشین ہے۔
تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ پاک نے قرآن پاک کی بہت سی آیات میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور آج کے جدید دور میں تو شیطان کے مکر و فریب کے جال بھی بے حد وسیع ہو گئے ہیں کہ ان سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ ہی سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے محفوظ رکھے اور نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔